صاحب آپ کو 2 سال کی کارکردگی، آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے بات جو گفتگو چل رہی تھی اسی پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر ابھی تک کوئی اسکینڈل سامنے کھل کے نہیں آیا. اگر اس کو ایک طرف رکھا جائے، مجھے یہ بتائیے معاونت کیا ہوتی ہے. اگر آپ اپنے پاس اس اسٹوڈیو میں ایک کیمرہ مین ایسا رکھ لیں جو کہ کئی قسم کی کرمنل کارروائیوں میں ملوث ہو، تو الٹیمیٹلی آپ سے بھی پوچھا جائے گا بھائی آپ نے ایسا بندہ کیوں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کی کابینہ میں دیکھ لیں، آپ نے ظفر مرزا صاحب کو دیکھ لیں، ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں دوائیوں کو. اس کے بعد چھٹی ہوگی نا جی؟ عامر کیانی صاحب چھٹی چھٹی ہوئی، ہوگی. سزا نہیں ہوئی نا. جو آؤ لوٹو کھاؤ پیو نکل جاؤ چھٹی، بھائی چھٹی از ناٹ سر سفیشینٹ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہماری ٹیم کے کیپٹن تھے، انہوں نے ایک بالر کھلاتے تھے طاؤر رحمان، جو نو بال یا ایسی بال جان بوجھ کے پھینکتا تھا جس پہ مار پٹتی تھی. وہ جسٹس کیوم والی رپورٹ کے اندر اس نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیا. یہ ہے آپ ولفلی ایک غلط کام کر رہے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ کی 11 ممبر ٹیم ہے، اس میں سے 4 بندے نلائق ہیں، اچھا پرفارم نہیں کر رہے. تو یہ 2 مختلف سیناریوز ہو گئے. دیکھیں، ایک تو ہے نلائکی، ٹھیک ہے، انکمپٹنس، وہ اپنی جگہ پر ہے. ایک ہے کمپٹنس بٹ شروڈنس کپلڈ ود کرپشن. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عامر کیانی صاحب کی انکوائری وی نو کہ نیب میں پڑی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جو پرائسز ایک دم انفلیٹ ہوئی تھی کہتے ہیں دوائیوں کی. 4-5 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک میں ہے، ڈیٹیل مانگتا اچھا ہوں، ٹھیک ابھی ہے، تک کوئی دیتا نہیں ہے. نہیں دیتا. اب اس ڈاکٹر تانیہ، ان کی اپنی وہ کمپنی تھی، جو کمپنی انہوں نے پاکستان میں وہ ڈیجیٹلائزیشن کی رجسٹر کرائی، اس میں جہانگیر ترین صاحب ڈائریکٹر تھے، اور وہ اسی عہدے کی جا کے انہوں نے وزارت بھی پہ بیٹھ گئیں. اور وہ ساری جو ڈیٹا کلیکشن ہونی تھی، وہ جس کمپنی نے جو کام اپنے امپلائیز کے ذریعے کرنا تھا، تنخواہیں دینی تھی، وہ سارا کام وہ منسٹری میں بیٹھ کے ہونے والا تھا. وہ کیا کرپشن نہیں تھی؟ کیا ہوا اس کے اوپر؟ کوئی سزا جزا؟ خسرو بختیار صاحب کا معاملہ اسی طرح ہے. رزاق داؤد صاحب کی کمپنیز ہیں، وہ ٹھیکے لے جاتی ہیں، اور سارے آپ کے جو بڑے ڈیمز ہیں ان کے کانٹریکٹس ان کو ملے ہوئے، اور وہ کانٹریکٹس جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ پروسیجر نہیں ملے ہوئے. آج بھی جس دن بھی وہ کیس کھلے گا یہ اس میں تو سیریس ساتھ جائیں گے. بیٹھے ہیں نا، یہ وہ بتائیں گے کہتے ہیں کہ میں اس 309 ارب کا کمپنی ان کی میں وزارت نہیں کانٹریکٹ دیا وہ ہوا. کہتے ہیں کہ میں اس کمپنی میں ڈائریکٹر نہیں ہوں، میں بینیفیشری تو ہوں. ابھی جو یہ سارا لا لے کے آ رہے ہیں عاملہ اور اینٹی منی، اس میں کیا لفظ ڈال رہے ہیں؟ الٹیمیٹ بینیفیشری. اچھا، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، کرپشن کا کیس نہیں ہے. اب اس کے بعد چلے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں، میں اب مانتا ہوں. بابر یعقوب صاحب دیکھ لیں، تیل کی جو کمپنیز ہیں اس میں وہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان پی بابر ایس او. ندیم صاحب، ندیم بابر صاحب کو دیکھ لیں. وہ کلاسک کیس ہے، وہ وہ اب کلاسک کیس کنفلکٹ ہے، آف انٹرسٹ کا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، اور پیسے بھی بنا رہے ہیں. اس پوری پوزیشن سے انہوں نے پیسے بھی بنائے ہیں. پرویز خٹک صاحب تو خیر پرانی وہ چیزیں ہیں نا جو کے پی کے میں ہو گیا اس تاریخ میں، وہ تو ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. جو بھی اس گورنمنٹ میں لوٹ مار ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا انفارچونیٹ کام یہ ہے کہ ایک کارٹلائزیشن کی ذریعے یہ ساری لوٹ مار ہو رہی ہے، اور ایک پوری اچھا، اسکیم میں ہے. ایک آپ سے پوچھ لوں، پھر اس سے ان کی وضاحت لیتے ہیں. عمران خان نے پہلے اسد عمر کی چھٹی کرائی، جو یہ جانا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا سٹار پلیئر ہے، وہ اوپننگ بیٹسمین اسد عمر نے خود کو کہا تھا، لیکن عمران خان نے نان پرفارمنس کے باعث ان کی چھٹی خود کروائی. ظفر مرزا تانیہ کی چھٹی کروائی گئی. اسی طریقے سے جہانگیر ترین ان کی پارٹی کے سٹار تھے، جو بندے جتنے انڈیپینڈنٹس وہ پکڑ کے لے کر آئے تھے، کوئی اور نہیں لے کر آیا. ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا. تو آپ اس کے اوپر انہیں کریڈٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے، جب کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، مجھے بتائیں کہ وہ کارروائیاں کیا ہیں، بلیک اینڈ وائٹ اس کا کیا آؤٹ کم ہے. ویسے شوگر والی تو عامر بہت زیادہ کیانی کارروائی ہے، ابھی صاحب، اصلاح ہوگی کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کافی کمپریہنسو عامر رپورٹ کیانی ہے. صاحب کا اتنا عرصہ ہو گیا سن رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ کیا ہوا. یہ اور ایون پورٹ فولیو چینج کر دیے جاتے ہیں جس شوگر والی میں. آپ ای سی سی کے بیچ میں لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جن کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ود اے ڈیسیجن، اور وہ ڈیسیجن کر رہے ہیں.